الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ بھی کیا عجیب تماشے دکھاتی ہے۔ کبھی کبھی ایک ہی درخت کی جڑوں سے دو ایسی شاخیں پھوٹتی ہیں جن کا پھل، جن کا ذائقہ اور جن کی تاثیر ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہے۔ سوچئے، ایک طرف انڈمان کے جزیرے ہیں، کالا پانی کی کال کوٹری ہے جہاں ایک بزرگ عالم کوئلے سے دیواروں پر اور کپڑوں کے چیٹھروں پر عربی میں آزادی کی داستان لکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف آج کا چمکتا دمکتا ممبئی کا سٹیج ہے جہاں اسی بزرگ کا پڑپوتا مائک ہاتھ میں لیے کہہ رہا ہے کہ خدا تو انسان کے خوف کی ایجاد ہے، اس کا کوئی وجود نہیں۔ اگر تم ہو، میں تو فار گاڈ سیک دعا کرتا ہوں کہ گاڈ نہ ہو، ورنہ بیچارہ بہت شرمندہ ہوگا۔ یہ کہانی صرف ایک خاندان کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے خیرآبادی خاندان کی۔ یہ سفر ہے منطق سے الہاد تک کا۔ یہ سفر ہے علامہ فضل حق خیرآبادی رحمہ اللہ سے جاوید اختر تک کا۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم اسی فکری المیے کا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ میں ہوں محمد سلمان مظاہری اور آپ دیکھ رہے ہیں اقتصاد انڈیا۔ آئیے وقت کا پہیہ ذرا پیچھے گھماتے ہیں۔ جاوید اختر صاحب اکثر عقل، منطق اور دلیل کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمان اندھا ہوتا ہے اور عقل آنکھیں کھولتی ہے، لیکن شاید وہ یہ بھول گئے کہ جس خاندان کا نام وہ اپنے نام کے ساتھ فخر سے لگاتے ہیں، اس خاندان کے بانی امام منطق تھے، علامہ فضل حق خیرآبادی، 1857 کے ہیرو۔ وہ صرف جذبات میں آ کر لڑنے والے ایک عام آدمی نہیں تھے، وہ تھے جنہوں نے یونانی فلسفے کو گھول کر پی رکھا تھا۔ ذرا اس تضاد کو دیکھیے۔ جاوید اختر کہتے ہیں کہ منطق خدا سے دور کرتی ہے، لیکن ان کے پردادا علامہ فضل حق خیرآبادی نے اسی منطق سے ثابت کیا کہ خدا کا وجود ایک لاجیکل نیسیسٹی ہے۔ شاہ اسماعیل دہلوی کے ساتھ ان کا مناظرہ امکان کذب گواہ ہے کہ وہ خدا کو محض مانتے نہیں تھے، بلکہ خدا کی صفات کو دلیل سے منواتے تھے۔ ان کی عقل انہیں سجدے میں لے گئی، اور آج ان کی نسل کی عقل انہیں سجدے سے انکاری کر رہی ہے۔ فرق عقل کا نہیں، فرق اس اینک کا ہے جو آنکھوں پر چڑھی ہے۔ پھر اگلی نسل آتی ہے، مستر خیرآبادی، جاوید اختر کے دادا۔ یہاں عقل عشق میں ڈھل گئی۔ وہ مشہور شعر تو آپ نے سنا ہوگا جو اکثر بہادر شاہ ظفر سے منسوب ہوتا ہے، مگر دراصل مستر کا ہے۔ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکا، میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ مستر خیرآبادی کا سینہ عشق رسول سے دہکتا تھا۔ ان کی نعتیں آج بھی دلوں کو گرماتی ہیں۔ جاوید اختر کو اپنے دادا سے شاعری تو ملی، زبان تو ملی، بیان کا سلیقہ تو ملا، مگر افسوس، وہ سوز نہیں ملا، وہ طرب نہیں ملی۔ وراثت میں الفاظ تو آئے مگر معنی کھو گئے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے زوال کی دراڑ پڑنا شروع ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مضبوط قلعہ ٹوٹا کیسے؟ منطق اور عشق کا یہ سنگم الہاد میں کیسے بدلا؟ اس کا جواب جاوید اختر کی ذات میں نہیں، ان کے والد جان نثار اختر اور اس دور کی ترقی پسند تحریک میں چھپا ہے۔ وہ دور تھا مارکسزم کا، جب یہ سمجھا جانے لگا کہ مذہب آفیون ہے اور اصل خدا روٹی ہے۔ جان نثار اختر جو کمیونسٹ بن چکے تھے، ان کے ہاں جب 1945 میں جاوید اختر پیدا ہوئے تو ایک روایت کے مطابق ان کے کان میں اللہ اکبر کی اذان نہیں دی گئی، بلکہ کمیونسٹ مینیفیسٹو کے الفاظ دہرائے گئے۔ ذرا سوچئے، ایک بچے کی پہلی سماعت ہی انقلاب زندہ باد سے ٹکرائی ہو، جس کی گھٹی میں ہی یہ ڈالا گیا ہو کہ آسمان پر کوئی نہیں بیٹھا، سب کچھ زمین کی جدوجہد ہے، تو پھر وہ بچہ بڑا ہو کر آسمان کی طرف ہاتھ کیوں اٹھائے گا؟ جاوید اختر کا الہاد ان کی ذاتی دریافت سے زیادہ ان کا وراثتی ماحول تھا۔ اور اب آئیے اس کہانی کے سب سے دلچسپ اور افسوسناک پہلو کی طرف۔ جاوید اختر خود کو کلچرل مسلم کہتے ہیں۔ جب کوئی ان پر تنقید کرتا ہے تو وہ فوراً اپنے پردادا علامہ فضل حق کا نام تو لیتے ہیں کہ میرے پردادا نے کالا پانی میں جان دی۔ یہاں وہ ایک بہت بڑی فکری بے ایمانی کرتے ہیں۔ وہ علامہ فضل حق خیرآبادی کی سیاسی مزاحمت کو تو اپناتے ہیں،
मगर अल्लामा के नजरिए को रद्द कर देते हैं। जावेद साहब, अल्लामा फजले हक ने अंग्रेज से इसलिए जंग नहीं लड़ी थी कि वो सेकुलरिज्म चाहते थे। उनकी जंग की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह थी। आप फल खाना चाहते हैं मगर जड़ काट रहे हैं। आप चाहते हैं कि दुनिया आपको मुजाहिदे आज़ादी का वारिस माने, लेकिन इस मुजाहिद के ईमान को आप दकियानूसी कहते हैं। ये खुला तजाद नहीं तो और क्या है। दोस्तों, खैराबादी खानदान की ये तारीख हमें क्या सिखाती है? ये महज एक ज़ुबानी खाका नहीं है, ये एक इबरत है। ये हमें बताती है कि नस्लों की आबियारी सिर्फ तालीम से नहीं होती, तरबियत और अकीदे की हिफाजत से होती है। पहली नस्ल के पास हक के मुतलिक खुदा था जिसके लिए वो मर मिटे। दूसरी नस्ल के पास इश्क रसूल था जिसमें वो जिए। तीसरी नस्ल के पास नजरिया सियासत था जिसके लिए वो लड़े। और चौथी नस्ल के पास सिर्फ अना, ईगो और मादियत परस्ती रह गई, जिसने खुदा को वहम करार दे दिया। जावेद अख्तर बिलाशुबा एक अजीम शायर हैं, एक बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर हैं, लेकिन कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई के मामले में वो इसी स्क्रिप्ट में उलझ कर रह गए। जो उनके हालात ने लिखा, ना कि वो जो फितरत ने लिखा था। अपने विरसे को पहचाने इससे पहले कि हमारी आने वाली नस्लें भी हमें महज कल्चरल यादगार समझकर म्यूजियम में रख दें। आज की ये गुफ्तगू जिस तहकीक पर मबनी थी, ये तो महज इसका एक खुलासा है। अगर आप इस फिक्री सफ़र की एक एक कड़ी को दस्तावेजी सबूतों, तारीखी हवालों और मज़ीद तफसील के साथ जानना चाहते हैं, तो इस मौजू पर बंदा का तहरीर करदा तफसीली और तहकीकी मज़मून, खैराबादी ख़ानदान की इल्मी रिवायत और जावेद अख्तर का इल्हाद का मुताला ज़रूर करें। ये मज़मून आपको इन तमाम सवालों के मुदल्लल जवाबात देगा जो शायद वक्त की कमी के बायस यहाँ बयान नहीं हो सके। इसका मुताला आपके लिए इस पूरे क़ज़िये को समझने में एक नई शमा रोशन करेगा। इस मज़मून का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पढ़िएगा ज़रूर ताकि हकीकत का कोई भी पहलू आपकी नज़रों से ओझल ना रहे। अगली बार तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।